اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء سبق نمبر 15 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ صریح کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے راستے پر ہیں۔ یہود و نصارہ کا قول تھا کہ ہم اللہ کی اولاد اور اس کے چہیتے ہیں، اور کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے یا نصرانی۔ ان کے اس قول کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ قول حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کے مطابق اس آیت کا شان نزول ہی ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو امام بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے گناہ ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو بچے فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے لیے قربت الہ کا ذریعہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، اور ہمیں وہ بچا لیں گے۔ پس یہ آیت اتری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کا اپنے بچوں کا آگے کرنے کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو بے گناہ کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہمارے بچے بے خطا ہیں ایسے ہیں ہم بھی بے گناہ ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت دوسروں کو بڑھی چڑھی مدح و ثنا بیان کرنے کی رد میں اتری ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم مدح کرنے والوں کے منہ مٹی سے بھر دیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے کی مدح و ستائش کرتے ہوئے سن کر فرمایا، افسوس تو نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ پھر فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہی ضرورت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو یوں کہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں میری رائے یہ ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہی ہے کہ کسی کے منہ پر تعریف نہ کی جائے۔ مسند احمد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو کہے میں مومن ہوں وہ کافر ہے، اور جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے، اور جو کہے میں جنتی ہوں جہنمی ہے۔ ابن مردویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بھی مروی ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کوئی شخص خود پسندی کرنے لگے اور اپنی سمجھ پر آپ فخر کر بیٹھے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم حدیث بیان فرماتے، اور بہت کم جمعے ایسے ہوں گے جن میں آپ نے یہ چند حدیثیں سنائی ہوں کہ جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہوتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور یہ مال میٹھا اور سبز رنگ ہے، جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا اسے اس میں برکت دی جائے گی۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدح و ستائش سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ دوسرے پر چھری پھیرنا ہے۔ یہ پچھلا جملہ ان سے ابن ماجہ میں بھی مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک صبح کو اپنے دین میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صبح کسی سے اپنا کام نکالنے کے لیے ملا، اس کی تعریف شروع کر دی،
اور اس کی مدح سرائی شروع کی اور قسمیں کھا کر کہنے لگا آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، حالانکہ نہ وہ اس کے نقصان کا مالک ہے نہ نفع، اور بسا ممکن ہے کہ ان تعریفی کلمات اور اس کا تفصیلی بیان فلا تزکوا انفسکم کی تفسیر میں آئے گا۔ پس یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے پاک کر دے، کیونکہ تمام چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کا عالم وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ایک دھاگے کے وزن کے برابر بھی کسی کی نیکی نہ چھوڑے گا۔ فتیل کے معنی ہیں کھجور کی گٹھلی کے درمیان کا دھاگا، اور مروی ہے کہ وہ دھاگا جسے کوئی اپنی انگلیوں سے بٹ لے۔ پھر فرماتا ہے ان کی افطرا پردازی تو دیکھو کس طرح اللہ عز و جل کی اولاد اور اس کے محبوب بننے کے دعوے دار ہیں، اور کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف چند دن آگ میں رہنا ہوگا، کس طرح اپنے بروں کے نیک اعمال پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک کا عمل دوسرے کو کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ جیسے ارشاد ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ پھر فرماتا ہے ان کا یہ کھلا کذب وہ افطرا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ جبت کے معنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے جادو اور طاغوت کے معین شیطان کے مروی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبت جبش کا لفظ ہے، اس کے معنی شیطان کے ہیں۔ شرک بت اور کاہن کے معنی بھی بتائے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حی بن اخطب ہے، بعض کہتے ہیں کعب بن اشرف ہے، ایک حدیث میں ہے فال، اور پرندوں کو ڈانٹنا یعنی ان کے نام یا ان کے اڑنے یا بولنے یا ان کے نام سے شغول لینا، اور زمین پر لکیریں کھینچ کر معاملہ طے کرنا اور جبت ہے۔ حسن کہتے ہیں جبت شیطان کی غنغناہٹ ہے۔ طاغوت کی نسبت سوال کیا گیا تو فرمایا کہ یہ کاہن لوگ ہیں جن کے پاس شیطان آتے تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں انسانی صورت کی کہ یہ شیاطین ہیں جن کے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں اور انہیں حاکم مانتے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں اس سے مراد ہر چیز ہے جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے۔ پھر فرمایا کہ ان کی جہالت، بے دینی اور خود اپنی کتاب کے ساتھ کفر کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح اور افضلیت دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف مکہ والوں کے پاس آئے تو اہل مکہ نے ان سے کہا تم اہل کتاب اور صاحب علم ہو، بھلا بتاؤ تو تم بہتر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا تم کیا ہو اور وہ کیا ہیں؟ تو اہل مکہ نے کہا ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، تیار اونٹنیاں ذبح کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، لسی پلاتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سمبور ہیں، ہمارے رشتے ناطے توڑوا دیتے ہیں۔ ان کا ساتھ حاجیوں کے چوروں نے دیا جو قبیلہ غفار میں سے ہیں، اب بتاؤ ہم اچھے یا وہ؟ تو ان دونوں نے کہا تم بہتر ہو اور تم زیادہ سیدھے راستے پر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہی کے بارے میں آیت اتری ہے۔ بنو وائل اور بنو نذیر کے چند سردار جب عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگ لگا رہے تھے اور جنگ عظیم کی تیاری میں تھے، جب یہ قریش کے پاس آئے تو قریشیوں نے انہیں عالم و درویش جان کر ان سے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا دین اچھا ہے یا محمد کا؟ تو ان لوگوں نے کہا تم اچھے دین والے اور ان سے زیادہ صحیح راستے پر ہو۔ اس پر ہی آیت اتری اور خبر دی گئی کہ یہ لعنتی گروہ ہے اور ان کا ممد و معاون دنیا و آخرت میں کوئی نہیں، اس لیے کہ صرف کفار کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بطور چاپلوسی اور خوشامد کے یہ کلمات اپنی معلومات کے خلاف کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہی ہوا، زبردست لشکر لے کر سارے عرب کو اپنے ساتھ ملا کر تمام تر قوت و طاقت اکٹھی کر کے
ان لوگوں کو مدینہ شریف پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنی پڑی، لیکن بالآخر دنیا نے دیکھ لیا، ان کی ساری سازشیں ناکام ہوئیں، یہ خائب و خاسر رہے، نامراد و ناکام پلٹے، دامن مراد خالی رہا، بلکہ نامرادی، مایوسی اور نقصان عظیم کے ساتھ لوٹنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد آپ کی اور اپنی قوت و عزت سے کافروں کو اوندھے منہ گرا دیا، فالحمدللہ۔ اولئک الذین لعنهم اللہ من یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے کہ تم لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے؟ یہودیوں کے دشمنی کی انتہا اور اس کی سزا۔ یہاں بطور انکار کے سوال ہوتا ہے، کیا وہ ملک کے کسی حصہ کے مالک ہیں؟ یعنی نہیں ہیں۔ پھر ان کے بخیلی بیان کی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ذرا سا بھی نفع پہنچانے کے دعویٰ دار نہ ہوتے، خصوصاً اللہ کے اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جتنا کھجور کی گٹھلی کے درمیان کا پردہ ہوتا ہے، جیسے اور آیت میں ہے، قُل لَوْ أَنْتُمْ تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا، یعنی اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل ہی روک لیتے۔ گو ظاہر ہے کہ وہ کم نہیں ہو سکتے تھے، لیکن تمہاری کنجوسی تمہیں ڈرا دیتی ہے، اسی لیے فرما دیا کہ انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ ان کے ان بخیلانہ مزاج کے بعد ان کا حسد واضح کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل سے نہیں، اس لیے ان سے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ کی تصدیق سے روک رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں الناس سے مراد ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل کے قبائل میں اولاد ابراہیم سے ہیں نبوت دی، کتاب نازل فرمائی، جینے مرنے کے آداب سکھائے، بادشاہت بھی دی، اس کے باوجود ان میں سے بعض تو مومن ہیں، اس انعام و اکرام کو مانا، لیکن بعض نے خود بھی کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے روکا، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے۔ تو جب کہ یہ اپنے والوں سے بھی منکر ہو چکے ہیں، تو پھر اے نبی آخر الزماں، آپ کا انکار ان سے کیا دور ہے؟ جبکہ آپ ان میں سے بھی نہیں، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نہ لائے، بس یہ کافر اپنے کفر میں بہت سخت اور نہایت پکے ہیں اور ہدایت و حق سے بہت ہی دور ہیں۔ پھر انہیں ان کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ جہنم کا جلنا انہیں بس ہے، ان کے کفر و عناد کی، ان کی تکذیب اور سرکشی کی یہ سزا کافی ہے۔